رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش کے لیسن پڑھے۔ آج ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد کے بارے میں جانیں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا۔ آج ہم اظہار کا قاعدہ پڑھیں گے اور اس کو مثالوں سے اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو جب ہم غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس میں نون ساکنہ چھپی ہوتی ہے، جیسے با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، آخر میں نون ساکن کی آواز آتی ہے۔ نون ساکن ہو یا تنوین، دونوں کی آواز نون پر ختم ہوتی ہے، جیسے نون ساکن میں میم نون زیر من، با دو زبر بن، دونوں میں نون ساکن پر آواز ختم ہوتی ہے، اس لیے دونوں کے قاعدے ایک ہی ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون کو ظاہر کر کے غنہ کے بغیر پڑھیں گے۔ اس کو اظہار یا اظہار ہلکی کہتے ہیں۔ آئیے اب ہم اس قاعدے کو مثالوں کے ذریعے اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ قاعدے کو ایک دفعہ پھر سے دہراتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا میں سے کوئی حرف ہو تو اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ اس کو اظہار ہلکی کہتے ہیں۔ اب ہم اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ حروف ہلکی کے بعد نون ساکن کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ من اخیہ، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ ہے تو نون ساکن پر اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ من اخیہ، من آمن، من ہاد، منہ، منہم، انعمت، من علق، من حرم، وانحر، من غاب، من غیرکم، لمن خشی، من خوف۔ اب تنوین کے بعد حروف ہلکی کا قاعدہ دیکھتے ہیں۔ غثاء احوا، تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ ہے تو تنوین کو غنّے کے بغیر پڑھیں گے۔ من عین آنیۃ، جرف حار، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، محمدا عبدہ، لیوم عظیم، نار حامیۃ، من حکیم حمید، اجر غیر، رب غفور، نخل خاویۃ، شیء خلقہ۔ امید ہے کہ اظہار ہلکی کا قاعدہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔
اگر آپ کو سبق کے متعلق کچھ پوچھنا ہو تو نیچے ویڈیو میں کامنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔